والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا أن فيكم رسول الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سچا ہمارا مالک اور سچا ہمارا خالق کہ سوا اس واحد یکتا کی کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور سچے اس کے پیارے حبیب آپ کے اور میرے آقا مولا رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے ذکر کی اس خوبصورت محفل میں اور آپ حاضر ہیں. الحمدللہ کافی دیر سے یہاں حضور کی بارگاہ اقدس میں ہدایہ عقیدت پیش کیے جاتے رہے. اللہ تعالیٰ اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، سجانے والوں کو سجانے پر اور آپ آنے والوں کو آنے پر اجر عظیم عطا فرمائے. اور اللہ کریم ہمیں یہاں پر نازل ہونے والی ذکر مصطفیٰ علیہ السلام کی برکات سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مختلف انداز میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدایہ عقیدت پیش کیے گئے، نعت کی صورت میں بھی، اور آتے ہوئے جیسے مجھے محسوس ہوا یقیناً خطابات کی صورت میں بھی حضور علیہ السلام کا ذکر مختلف انداز میں کیا گیا. میں نے بھی تھوڑی دیر آپ سے کلام کرنا ہے. ان محافل کا مقصد جو ہوتا ہے، ایک تو ذکر مصطفیٰ خود ایک عبادت ہے، اللہ کا ذکر کرنا اور حضور کا ذکر کرنا یہ ایک عبادت ہے. تو ان محافل میں جمع ہونے کا ایک مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ وہ سارا وقت اللہ کی عبادت میں گزر جائے، اور دوسرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ حضور کی محبت بھی سینے میں بڑھے، اتباع کا جذبہ بھی بڑھے، اور ذات رسالت کے ساتھ عقائد بھی مضبوط ہوں. تو میں نے تھوڑی دیر جو آپ سے کلام کرنا ہے، میں کوشش کروں گا کہ محبت رسول بھی سینوں میں بڑھتی رہے، اور ذات رسالت کے بارے میں عقیدہ بھی جو اہل سنت کا ہے اس پر آپ کا اعتبار اور یقین مزید مضبوط ہوتا رہے. اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز میں حضور کی شانوں کو بیان فرمایا. قرآن کریم میں جا بجا اللہ حضور کی شان کو بیان فرماتا ہے. مختلف انداز میں رسول اللہ علیہ السلام خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شانوں کو اللہ تعالیٰ ذکر فرماتا ہے. جو مقام میں نے تلاوت کیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، جان لو کہ رسول اللہ علیہ السلام تم میں موجود ہیں. اب اگر کوئی بھی بے سہارا اس مجلس میں بیٹھا ہے نا، ایسا کہ جس کو دنیا میں کوئی سہارا محسوس نہیں ہوتا، کوئی غریب ایسا بیٹھا ہے جو سمجھتا ہے دنیا میں میرا اور کوئی ہے نہیں، کوئی مسکین ایسا بیٹھا ہے، کوئی مسکین جو سمجھتا ہو کہ دنیا میں میرا کوئی سہارا نہیں ہے، کوئی مجھے پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی میرے دل کو دھارس نہیں ہے کہ میرا بھی کوئی ہے. اللہ تعالیٰ قیامت تک آنے والے ہر قرآن کی قاری کو بتا رہا ہے اپنے آپ کو اکیلا محسوس نہ کرنا، فکر نہ کرنا. اگر حضور سے نسبت رکھتے ہو، اگر میرے ہو، اگر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھ رکھا ہے تو وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، جان لو رسول اللہ علیہ السلام تم میں موجود ہیں، رسول اللہ علیہ السلام تم میں موجود ہیں. اب یہاں پر مفسرین نے کہا کہ قرآن ہسٹری کی بک نہیں ہے، قرآن خالی ایک ایسا نہیں ہے کہ بس ایک ہسٹری کے واقعات ہیں، ہم نے صرف وصال ثواب یا حصول ثواب کی نیت سے ہی پڑھنا ہے. کہا کہ قرآن تو قیامت تک آنے والے مسلمان کے لیے ایک ضابطہ حیات ہے. حضور علیہ السلام جیسے آخری نبی ہیں، حضور کے بعد جیسے کوئی نبی اور نہیں آنا، اسی طرح قرآن اللہ تعالیٰ کا مخلوق سے آخری کلام ہے. اب اللہ تعالیٰ نے قیامت تک مخلوق سے دوبارہ کلام نہیں فرمانا. پہلے رسول تشریف لاتے، ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ مخلوق سے کلام فرماتا، ان کو کتابیں عطا فرماتا. صحیفے ملتے اللہ تعالیٰ نبیوں کے ذریعے سے، رسولوں کے ذریعے سے لوگوں سے کلام فرماتا. لیکن جیسے حضور خاتم النبیین ہے، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آنا، اسی طرح قرآن اللہ کا اپنی مخلوق سے آخری کلام ہے. اب قیامت تک اللہ نے مخلوق سے دوبارہ کلام اس انداز میں یا کسی بھی انداز میں اس طرح ارشاد یا احکام نہیں آ رہے.
بس حضور پہ جیسے شریعت مکمل ہو گئی، دین مکمل ہو گیا، ویسے ہی قرآن پہ اللہ تعالیٰ کا تمام مخلوق کے لیے وہی آخر تک کلام ہے۔ تو اب قرآن صرف صحابہ کے لیے تو نازل نہیں ہوا تھا کہ صحابہ کے لیے گائیڈنس ہے، صحابہ کے لیے نافذ العمل ہے، باقی قیامت تک آنے والی امت مسلمہ نے صرف ہسٹری کی بک کے طور پہ پڑھنا ہے، یا صرف اصال ثواب یا اصول ثواب کے لیے یا رمضان میں تراویح کے لیے پڑھنا ہے؟ نہیں، قیامت تک آنے والے ہر مسلمان کے لیے، ہر انسان کے لیے ضابطہ حیات ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ اور سلیقہ قرآن سکھاتا ہے، اور عقیدہ اور نظریہ بھی قرآن دیتا ہے۔ تو قرآن صرف صحابہ کے لیے نازل نہیں ہوا، مفسرین کہتے ہیں قیامت تک آنے والے مومن سے کلام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قیامت تک آنے والوں سے فرما رہا ہے، جان لو وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم میں موجود ہیں۔ کہا اگر دنیا سے چلے جانا عام انسان کی طرح ہو اور عام انسان کی طرح وہ معاملہ ہو تو پھر تو یہ نہیں صرف صحابہ کے لیے ہے۔ اب ہمارا یہ عقیدہ ہم نے قرآن سے لیا ہے کہ رسول اللہ آج بھی زندہ گنبد خضرا میں جلوہ گر ہے اور ہم میں موجود ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام ہم میں موجود ہیں۔ الحمدللہ میں اس پر قرآن و حدیث سے کلام کروں گا۔ ایک بار میں چاہتا ہوں پہلے آپ اپنے ہونے کا ایک بار ہاتھ اٹھا کے ثبوت دیتے ہوئے بتاؤ کس کس کا ایمان ہے کہ ہمارے آقا زندہ ہے، کس کس کا ایمان ہے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ ہے۔ آج اگر کوئی اس پر سوال کرتا ہے، اور بھائی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا تھا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے میرے حبیب علیہ السلام ہم نے آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اب راحم کے لیے ضروری ہے کہ جو راحم رحمت کر رہا ہے وہ زندہ ہو، زندہ ہوگا تو رحمت کرے گا نا۔ اور اللہ تعالیٰ نے تمام عالمین کے لیے حضور کو رحمت بنا کر بھیجا، صرف صحابہ یا اس دور یا مخصوص امور کے لیے تو نہیں۔ یہاں پر یہاں پر رول بیان میں موجود ہے، علامہ اسماعیل حقی نے تبصرہ کیا کہ پہلوں کے لیے کہا رحمتن منا، وہ ہماری رحمتوں سے رحمت ہے، اور یہاں فرمایا رحمتن للعالمین جب فرمایا تو مطلق ارشاد فرمایا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ مخصوص دور کے لیے رحمت تھے، پہلے انبیاء بہت بلند شان والے تھے، صرف اپنی امت کے لیے رحمت تھے پہلے دور کے انبیاء، صرف اس دور کے لیے رحمت تھے جس دور کے لیے وہ جلوہ گر رہے۔ جب وہ قبر انور میں جلوہ گر ہو گئے، آج بھی تمام انبیاء زندہ ہیں، آج بھی وہ رحمت ہیں، لیکن امور رحمت سر انجام نہیں دیں گے۔ کہاں مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام کو امور رحمت کے لیے ایک مخصوص امت نہیں ملی، ایک مخصوص دور نہیں ملا، ایک مخصوص ملک نہیں ملا، ایک مخصوص خطہ نہیں ملا، بلکہ فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ اگر کوئی جاننا چاہے مصطفیٰ علیہ السلام نے رحمت عالمین پہ کرنا ہے تو عالمین میں کون کون سا ملک آتا ہے، کون کون سا دور آتا ہے، کون کون سا خطہ آتا ہے، تاکہ ہم یہ جانیں کہ یا اس دور میں رسول کا زندہ ہونا ضروری ہے اور اس خطے میں رسول کی رسائی ہونا ضروری ہے۔ تو دیکھنا ہوگا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین سے پتہ چل رہا ہے کہ اللہ جس دور کا اللہ خالق ہے وہ اس دور عالمین میں شامل کیا جائے گا، جس ذرے کا اللہ خالق ہے اس ذرے کو عالمین میں شامل کیا جائے گا۔ تو ہر دور کا خالق کون ہے، ہر ذرے کا خالق کون ہے، ہر مقام کا خالق کون ہے، ہر دور کا رب کون ہے؟ اللہ۔ اللہ ہر زمانے کا بھی خالق ہے، ہر مقام کا بھی خالق ہے، تو ہر زمانہ بھی عالمین میں شامل ہے، ہر مقام بھی عالمین کے لیے شامل ہے۔ اب دیکھو وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، حبیب آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اب عالمین میں رحمت کے خزانے کس نے لٹانے ہیں؟ بتائیے کس نے لوٹانے ہیں؟ حضور علیہ السلام نے لوٹانے ہیں نا، کیونکہ حضور عالمین کے لیے رحمت بن کے آئے۔ اب عالمین میں صرف صحابہ تھے نہیں، ہر زمان بھی شامل ہے، ہر زمانہ بھی شامل ہے اور ہر مقام بھی شامل ہے۔ اب عالمین کے لیے حضور رحم ہے، تمام عالمین میں رحمت کے تمام امور ذات مصطفیٰ کے ساتھ خاص ہو چکے ہیں اس آیت کے مطابق۔ اب آپ بتائیے اگر کوئی کہے کہ آج دھوپ تو بہت زیادہ ہے لیکن سورج نہیں تو وہ پاگل ہے نا، اگر کوئی کہے کہ چاندنی تو خوب ہے لیکن آج چاند نہیں ہے تو وہ بے وقوف ہے نا، اگر کوئی کہے کہ بارش بہت تیز ہو رہی ہے لیکن آسمان پہ بادل نہیں تو سٹھا گیا ہے نا۔ اسی طرح اگر کوئی کہے کہ رحمت تو بہت ہے اللہ کی لیکن صاحب رحمت کوئی نہیں تو وہ ایمان سے خالی ہے نا۔ اور بھائی اگر رحمت ہے تو مان لو صاحب رحمت بھی گنبد خضرا میں زندہ جلوہ ہے، صاحب رحمت بھی گنبد خضرا میں زندہ جلوہ گر موجود ہے۔ حضور علیہ السلام زندہ ہے، اور یہ یاد رکھیے گا یہ ہمارا اہل سنت کا عقیدہ ہے، حیات النبی پہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضور علیہ السلام روح مقدسہ کے ساتھ، جسم مبارک کے ساتھ، روح مقدسہ کے ساتھ زندہ گنبد خضرا میں اپنی قبر انور میں جلوہ گر ہے۔
اور ساری کائنات کیسے مشاہدہ فرما رہے ہیں حضور کی اپنی حدیث کے مطابق. جیسے ہم اپنی ہتھیلی کو دیکھتے ہیں, ہم پہ جو قضا ہے نا وہ آنی ہے. آپ پہ آنی ہے موت یا نہیں آنی؟ سب کا پروگرام ہے یا نہیں ہے؟ جس کا نہیں بھی ہے اس پہ آج آنی ہے. بس فرق یہ ہے جس کا ہے وہ ذرا تیاری کر لے گا. ہم پہ قضا آنی ہے, وہ آنے والی آنی. جب آنی ہے تو بس پھر آنی ہے. اور حضور پہ یہ حکم آنی تھا, یعنی ایک آن والا آنی, ایک لمحے والا, ایک لمحے کے لیے, ایک آن کے لیے حکم پورا ہوا. بڑے غور سے میری بات کا توجہ رکھنا, یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے. ایک آن کے لیے, ایک لمحے کے لیے آنی, ایک آنی اور ایک آنی. وہاں پر وہ آنی سے مراد یہ ہے ایک آن کے لیے حکم پورا ہوا. حکم ہوا روح مصطفیٰ کو کائنات کے سب سے نفیس اور بلند مقام پہ رکھ دیا جائے. عرش سے لے کے فرش تک نظر ڈالی گئی. کہا یا اللہ, جس میں مصطفیٰ سے زیادہ نفیس مقام اور کوئی ملتا نہیں. حکم ہوا اچھا تو پھر روح مصطفیٰ کو بدر مصطفیٰ میں واپس رکھ دیا جائے. یہ اہل سنت کا عقیدہ. اللہ اکبر. ابن ماجہ کی حدیث ہے نا, ابن ماجہ میں یہ حدیث موجود ہے. رسول اللہ علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا کہ کوئی کہیں سے بھی مجھ پہ درود پڑھے, میں اس کو درود کو سنتا ہوں اور اس کو جواب بھی عطا فرماتا ہوں. صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب آپ اپنی حیات مبارکہ کا وہ انداز اپنا جائیں گے, قبر انور میں جلوہ گر ہو جائیں گے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے زمین پہ حرام کیا ہے کہ وہ انبیاء کے اجسام کو کھائے. فنبی اللہ حی یرزق, اللہ کے نبی زندہ ہیں اور انہیں رزق دیا جاتا ہے. یہ حضور نے خود فرمایا فنبی اللہ حی یرزق, اللہ کے نبی زندہ ہوتے ہیں اپنی قبروں میں اور اللہ تعالیٰ ان کو رزق دیتا ہے. یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے. حضرت میرے شیخ کے شیخ حضرت خواجہ خواجہ حضرت خواجہ حبیب الرحمن رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیث بیان کر رہے ہیں کہ نبی اللہ حی یرزق, اللہ کے نبی زندہ ہے اور رزق دیا جاتا ہے. ایک سوال کرنے والا اٹھا, کہا حضرت یہ بتائیے کہ پھر شہید کی زندگی اور نبی کی زندگی میں کیا فرق ہے؟ شہید کو بھی رزق دیا جاتا ہے اور نبی کو بھی رزق دیا جاتا ہے. آپ نے فرمایا حدیث یہ ہے کہ نبی اللہ حی یرزق, اللہ کے نبی زندہ ہے اور انہیں رزق دیا جاتا ہے. اور کہا دیگر حدیث کو بھی دیکھتے ہوئے اور وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کو دیکھتے ہوئے, ان اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ کو دیکھتے ہوئے, انا اعطیناک الکوثر کو دیکھتے ہوئے اور اس طرح کے بے شمار دلائل کو دیکھتے ہوئے اس کی تفسیر یہ ہوگی کہ نبی اللہ حی یرزق, اللہ کے نبی کو رزق اس لیے دیا جاتا ہے اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے نہیں, اس لیے دیا جاتا ہے تاکہ عالم میں تقسیم کر ڈالے. اللہ اکبر. نبی اللہ حی یرزق, اللہ اکبر. اللہ کے نبی زندہ ہے اور انہیں رزق دیا جاتا ہے. علامہ وحید الزمان, یہ ہمارے اہل سنت کے اکابر میں سے نہیں, غیر مقلد علامہ وحید الزمان نے بھی کہا, بات یہ ہے کہ تمہیں اپنوں کی تو مان لو کم سے کم. اس نے بھی کہا ابن ماجہ کی حدیث میں حاشیہ کہتے ہوئے کہ جب حضور نے یہ فرمایا نبی اللہ حی یرزق, اللہ کے نبی یرزق, اللہ کے نبی زندہ ہے اور انہیں رزق دیا جاتا ہے, اس سے مراد یہ ہے انبیاء کے اجسام اپنی قبروں میں سلامت ہوتے ہیں, انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے, کھانے پینے کی حاجت نہیں ہوتی لیکن انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے. اور علامہ وحید الزمان نے کہا ہمارے اکابر نے تو جب بات کی تو بات کرتے چلے گئے اس میں, لیکن غیر مقلدو تم اپنے بڑوں کی تو مان لو. کہا کہ جس طرح صحابہ رسول اللہ کی بارگاہ میں جا کے باتیں کر سکتے تھے, اس حدیث سے پتہ چلا ہم بھی جا کے مصطفیٰ علیہ رحمت سے اسی طرح فریاد کر سکتے ہیں. اب سنو بھائی, قبر مبارک میں جانے کے بعد کیسے زندہ ہو سکتے ہیں؟ یہ بھی کوئی بات ہے. اور پہلے کیسے زندہ ہو سکتے ہیں؟ بخاری کی حدیث سن لو. رسول اللہ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے. حضور فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کا آپس میں ایک ڈائلاگ ہوا, ایک کلام ہوا, سوال جواب کی نشست ہوئی. اور سوال کیا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ حضور آپ وہ دانہ نہ کھاتے, اگر آپ وہ دانہ نہ کھاتے تو آج سب جنت میں ہوتے. آپ نے وہ دانہ تناول فرمایا کہ سب کو یہاں آنا پڑا, یہ سارا معاملہ ہوا. اللہ اکبر. حضور فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت موسیٰ کو ایسا جواب دیا کہ ان پر غالب آ گئے. کیا؟ آدم علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیا ایسا کہ ان پر غالب آ گئے. اللہ اکبر. حدیث یہاں مکمل ہوئی. احناف میں بخاری کا سب سے بڑا شارح علامہ بدر الدین عینی اس حدیث کی تشریح میں تبصرہ کرتے ہوئے سوال کرتے ہیں. احناف میں یہ بخاری کا سب سے بڑا شارح ہے. علامہ بدر الدین عینی کہتے ہیں سوال یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ ملاقات ہوئی, موسیٰ علیہ السلام نے یہ سوال کیا, آدم علیہ السلام نے یہ جواب دیا, یہ تو بہت اچھا, لیکن بدر الدین عینی کہتے ہیں سوال یہ ہے کہ یہ ملاقات ہوئی کب؟ آپ نہیں سمجھ رہے. آدم علیہ السلام کے قبر میں جانے وصال مبارک میں اور موسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے میں بڑا لمبا گیپ ہے.
اور علامہ بدرالدین عینی کہتے ہیں یہ بات تو پکی ہے کہ یہ بات دنیا میں آنے کے بعد کی ہے، کیونکہ سوال ہی یہاں آنے پر ہے کہ آپ وہ دانا نہ کھاتے تو یہاں نہ آنا پڑتا، سارے جنت میں ہوتے۔ لیکن بدرالدین عینی کہتے ہیں سوچنے کی بات ہے، آدم علیہ السلام قبر میں جلوہ گر ہوئے، سال ہا سال گزر گئے، پھر موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور حضور فرما رہے ہیں یہ دونوں آپس میں ڈائیلاگ کر رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام سوال کر رہے ہیں، آدم علیہ السلام لا جواب کر رہے ہیں۔ بدرالدین عینی کہتے ہیں یہاں سے مقام رسالت کا اندازہ ہوتا ہے۔ بدرالدین عینی کہتے ہیں بخاری کی اس حدیث نے عقیدہ کھول کے رکھ دیا، کہا اگر یہ ملاقات دور آدم کی ہے تو موسیٰ کی حیات کا یہ عالم ہے کہ پیدا ہونے سے پہلے بھی ایسے زندہ ہے جس سے چاہے سوال جواب کر سکتا ہے، اور اگر یہ بات دور موسیٰ کی ہے تو حضرت آدم کی زندگی کا یہ عالم ہے کہ بخاری کی حدیث کے مطابق قبر میں جانے کے بعد بھی جس سے چاہے قریب ہو کہ ہم کلام کر سکتے ہیں، ہم کلام ہو سکتے ہیں۔ بدرالدین عینی نے کہا آدم بھی مصطفیٰ کے مقتدی ہے، موسیٰ بھی مصطفیٰ کے مقتدی ہے، جس کی مقتدی کی حیات کا یہ عالم ہے، امام الانبیاء کا عالم کیا ہوگا؟ اور ابھی بھی غور سے سن لیجیے گا، یہ بخاری کی سنی، آگے مسلم کی حدیث سنیے، مسلم میں یہ حدیث موجود ہے۔ میرے آقا علیہ السلام جلوہ گر ہیں، حج پہ جا رہے ہیں، حضور فرماتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام اس پہاڑی سے احرام باندھے تلبیہ کہتے ہوئے اتر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ حج کریں گے۔ اب موسیٰ علیہ السلام قبر میں جا چکے ہیں، قبر انور میں جلوہ گر ہو چکے ہیں، حضرت ادریس علیہ السلام کا بھی دور گزر چکا ہے، لیکن حضور فرما رہے ہیں کہ وہ احرام پہن کے تلبیہ پڑھتے ہوئے مکہ میں آ رہے ہیں اور ہمارے ساتھ حج کریں گے۔ کبھی ایسا ہوا کہ آپ فیصلہ آباد کے قبرستان میں گئے ہوں اور پتہ چلے کبھی حاجی صاحب حج پہ گئے میں واپس آ کے فاتحہ پڑھنا؟ نہیں، جب کوئی دنیا سے چلا گیا تو اعمال کا سلسلہ منقطع ہو گیا، اب اس نے اعمال نہیں کرنے۔ لیکن حضور فرما رہے ہیں میں دیکھ رہا ہوں حضرت موسیٰ اور حضرت ادریس علیہ السلام احرام پہنے اتر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ حج کریں گے، جس کے مقتدی کی زندگی کا یہ عالم ہے کہ قبر میں جانے کے بعد بھی باقاعدہ احرام پہن کے مکہ جا کے مسلم کی حدیث میں حج کرتا ہے حدیث کے مطابق، تو امام الانبیاء کی زندگی اور حیات کا عالم کیا ہو؟ حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں جب یزید نے حملہ کیا مسجد نبوی میں، الحاوی للفتاوی میں اس کو امام سیوطی نقل کرتے ہیں، ابو نعیم نے بھی اس کو نقل کیا، اللہ اکبر، سنن دارمی میں بھی یہ موجود ہے، اور الحاوی للفتاوی میں امام جلال الدین سیوطی نے اس کو تفصیل سے نقل کیا۔ حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ جب یزید نے مسجد نبوی پہ حملہ کیا نا، 3 دن اور 3 راتیں اذان و اقامت روک دی۔ سعید بن مسیب کہتے ہیں میں مسجد نبوی کے اندر موجود تھا، وہ کہتے ہیں ہم صحابہ بڑے پریشان تھے کہ جتنا عرصہ اس یزید نے اپنا یہ ناپاک کوشش جاری رکھی، اتنے دن یا اتنا عرصہ مسجد نبوی میں اذان اور اقامت حضور کی مسجد میں نہیں ہوگی کیا؟ اللہ اکبر۔ سعید بن مسیب کہتے ہیں میں نے بتایا، امام ابو نعیم نے بھی نقل کیا، سنن دارمی میں بھی موجود ہے، اور امام جلال الدین سیوطی الحاوی للفتاوی میں اس کو نقل کرتے ہیں۔ یہ تمام مسالک کے لیے قابل قبول شخصیت ہیں، مفسرین میں بھی ان کا بہت بڑا نام، فقہاء میں بھی ان کا بہت بڑا نام، محدثین میں بھی ان کا بہت بڑا نام۔ امام سیوطی الحاوی للفتاوی میں نقل کرتے ہیں، اللہ اکبر، امام سیوطی نے بھی نقل کیا، ابو نعیم بھی نقل کرتے ہیں، سنن دارمی میں بھی موجود ہے۔ حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں جب یزید نے مسجد نبوی میں اذان اور اقامت روک دی، میں مسجد نبوی کے اندر موجود تھا، حضور کی قبر کے پاس بیٹھا کرتا تھا، کہتے ہیں میں اپنی کانوں سے سنتا تھا، حضور کی قبر سے اذان کی بھی آواز آیا کرتی تھی اور اقامت کی بھی آواز آیا کرتی تھی۔ علامہ انور شاہ کاشمیری، علامہ انور شاہ کاشمیری یہ مسلک دیوبند کے امام، مسلک دیوبند کا امام علامہ انور شاہ کاشمیری نے کہا کہ اس سے پتا چلا کہ قبر میں جانے کے بعد بھی انبیاء سے، یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں اپنے عدیدے مان لیا کرو نا، کہ قبر میں جانے کے بعد بھی ہمارے لیے بات قابل قبول ہوگی مجدد الفسانی کی۔ میں مرید ہوں مجدد الفسانی کی، میں نقشبندی ہوں الحمدللہ، حضرت صدیق اکبر کے سلسلے میں مرید ہوں، اور حضرت مجدد الفسانی جیسا رہبر مجسر ہے الحمدللہ، حضرت خواجہ عبد الکریم جیسا رہبر موجود ہے الحمدللہ۔ ہمارے لیے ان کی بات قابل قبول ہوگی، ہمارے لیے امام اہل سنت امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ کی بات قابل قبول ہوگی، لیکن
ہم تو مانتے ہیں نا، تمہیں اس لیے بتا رہے ہیں اپنوں کی تو مانو۔ وہ کہتے ہیں کہ اس سے پتا چلا کہ قبر میں جانے کے بعد انبیاء سے اعمال بھی ثابت ہے، نماز بھی ثابت ہے، اذان بھی ثابت ہے، اقامت بھی ثابت ہے، قرآن کی تلاوت بھی ثابت ہے۔ میں پوچھتا ہوں کہ جب بندہ مر جاتا ہے تو وہ اعمال تو نہیں کرتا، جب یہ سارے اعمال ثابت ہیں تو پھر مان لو نا، ہر بے اصول کے لیے فطری اصول زندہ ہے، چبل میں رہ کے بھی کانٹوں کی پھول زندہ ہے۔ فیصل آباد والوں ہاتھ چک کے دسو، بتا رہا ہوں سجا کر حضور کی محفل ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کا رسول زندہ ہے۔ بھائی دلیل یہ آیت ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا، بڑے غور سے سنیے گا، یہ بیان دلیل ہے حیات النبی پہ یہ آیت بھی کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ جب بھی اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، جاؤ اور اللہ سے معافی مانگو، اللہ پھر راضی ہو جائے گا کہ نہیں؟ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، پھر رسول تمہاری سفارش کرے، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، پھر ضرور پاؤ گے مجھے توبہ قبول کرنے والا اور معاف کرنے والا۔ فیصل آباد والوں، مردہ کسی کی سفارش کر سکتا ہے؟ مردہ کسی کا حال جان سکتا ہے؟ کہا نہیں نہیں، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، رسول سفارش کریں، یہ حکم صرف صحابہ کے لیے تھا۔ تو میں نے کہا کیا فَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ کا حکم بھی صرف صحابہ کے لیے تھا؟ کیا اللہ سے معافی مانگنے کا حکم بھی صرف صحابہ کے لیے تھا؟ نا، وہ تو ہمیشہ کے لیے تھا۔ تو میں نے کہا قرآن یا شریعت آپ کے دادا جان کی تو نہیں ہے کہ چاہو کہ خود بول دو، ایک حکم پناہ ہو گیا ہے اور ایک ہمیشہ کے لیے ہے، یہ دونوں حکم ساتھ آئے ہیں۔ اگر فَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ کا حکم قیامت تک ہے تو فَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ کا حکم بھی قیامت تک مانا جائے۔ اس کی تفسیر میں، اسی کی دلیل میں مفسرین نے اسی کی تفسیر میں اس واقعہ لکھا جس کو حضرت امام قرطبی بھی نقل کرتے ہیں، امام قسطلانی بھی نقل کرتے ہیں، حضرت امام جلال الدین سیوطی نے بھی اس کو نقل کیا۔ اللہ اکبر۔ اس آیت کی تفسیر میں وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ بڑے غور سے اپنے عقیدے کو مضبوط کرنا ہے۔ ان اکابر نے، ان مفسرین نے اس کو لکھا اس آیت کی تفسیر میں کہ جب حضور علیہ السلام قبر انور میں جلوہ گر ہوئے نا، ابھی 3 دن گزرے تھے، ایک عرابی تھا اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھا، اللہ کو راضی کرنا چاہتا تھا، قرآن سے یہ آیت پڑھ لی، اللہ کو راضی کرنے کا ذریعہ اس آیت نے بتا دیا، اس نے مدینہ پاک کا قصد کیا۔ مدینہ پاک پہنچا تو جس صحابی سے کہے میں نے حضور سے ملنا ہے وہ حضور کی یاد میں رو پڑے۔ امام سیوطی بھی نقل کر رہے ہیں، امام قرطبی نے بھی نقل کیا، امام قسطلانی نے بھی نقل کیا۔ آخر صحابہ نے اس کو لے گئے حضرت علی کے پاس، حضرت علی سے وہ مل گیا۔ اب یہ ممکن ہے کسی کو علی مل جائے اور مصطفیٰ نہ ملے، اور یہ ممکن ہے کوئی علی کو چھوڑ دے اور اسے مصطفیٰ مل جائے، یہ دونوں باتیں ممکن نہیں ہیں۔ جو علی سے مل جائے گا اس کو مصطفیٰ مل جائیں گے، اور جو دروازہ علی کو چھوڑ دے گا یہ ممکن ہی نہیں ہے اسے مصطفیٰ مل جائے۔ اللہ اکبر۔ پہنچ گیا مولا علی تک۔ اللہ اکبر۔ مولا علی نے کہا، اس سے کہا کہ میں نے حضور سے ملنا ہے۔ مولا علی نے کیا کیا؟ اب آج کے کسی کو کہتے بھائی عرب میں ایسا نہیں ہوتا، اگر عقیدہ کا عربی دیکھنا ہے تو مولا علی کو دیکھو نا، عقیدہ میں عربی دیکھنا ہے تو صدیق اکبر کو دیکھو نا، عقیدہ میں عربی دیکھنا ہے تو فاروق اعظم کو دیکھ کے عقیدہ اخذ کرو نا۔ مولا علی نے اس کا ہاتھ پکڑا، وہ جن کو حضور نے فرمایا میں علم انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں تو علی دروازہ ہے۔ عقیدہ ہم ان سے سیکھیں گے یا آج کے کسی سے سیکھیں گے؟ مولا علی نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کو حضور کی قبر پہ لے گئے، حضور کی قبر انور کی طرف اشارہ کیا، کہا یہ ہے رسول اللہ، جو بات کرنی ہے ان سے کر لو۔ وہ حضور کی قبر انور کے پاس بیٹھا۔ امام راضی نے بھی اس کو لکھا، امام راضی نے بھی لکھا، اللہ اکبر، امام سیوطی، امام قرطبی، امام قسطلانی اور دیگر کئی مفسرین اس آیت کی تفسیر میں اس واقعے کو لکھ چکے۔ کہا کہ وہ حضور کی قبر انور کے پاس بیٹھا، اس نے حضور کی قبر انور پہ ہاتھ رکھا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنا کام میں نے کر دیا کہ آپ کے قدموں میں حاضر ہو گیا، اب اپنا کام آپ کریں، اللہ کو مجھ میں راضی فرمائے۔ مولا علی کہتے ہیں ہم سب صحابہ نے اپنے کانوں سے سنا کہ حضور کی قبر سے آواز آتی ہے، جا میں تیرے رب کو تجھ میں راضی کروا چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ بتا رہا ہوں سجا کر حضور کی محفل۔ امام فخر الدین رازی نے بھی اس کو لکھا، کبیر میں موجود ہے کہ جب افضل البشر بعد از انبیاء سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خصائص کبریٰ میں موجود ہے، فخر الدین رازی نے بھی اس کو لکھا کہ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وقت آخر آتا، صدیق اکبر کیا وصیت کرتے ہیں؟
کہ میری میت کو اٹھانا اور رسول اللہ علیہ السلام کے دروازہ کرم پہ رکھتے اور حضور سے سوال کرنا، یا رسول اللہ غلام حاضر ہے، کیا حکم ہے؟ اگر حضور اجازت دیں تو قدموں میں دفنا دینا، اگر اجازت نہ ہو تو بقیع میں دفنا دینا۔ اب صدیق اکبر کا کیا عقیدہ پتہ چلا کہ صدیق اکبر کا یہ عقیدہ ہے کہ جیسے حضور قبر کے باہر زندہ تھے ویسے ہی حضور قبر کے اندر زندہ ہے۔ پھر صحابہ نے کیا اس کو صرف صدیق اکبر کی محبت کی کیفیت سمجھ کے نظر انداز کر دیا؟ نہیں، مولا علی جیسا صحابی، حضرت عثمان جیسا صحابی، حضرت عمر فاروق جیسا صحابی حضرت صدیق اکبر کی میت کو اٹھاتے ہیں، تو جسم مبارک کو اٹھاتے ہیں، حضور کی قبر انور کے حجرہ مبارک کے باہر رکھتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ غلام حاضر ہے، ارشاد فرمائیے کیا حکم ہے؟ حضور کی قبر انور سے جو حکم ہوتا ہے اس کے مطابق قدموں میں دفن کرتے ہیں۔ پتہ چلا صدیق اکبر سمیت ہر صحابی کا یہ بنیادی عقیدہ تھا کہ جیسے حضور قبر سے باہر زندہ سنا کرتے تھے ویسی قبر مبارک کے اندر زندہ سنا کرتے تھے۔ یہ جو آیت ہے نا، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، آپ اس کو میلاد کے دنوں میں علماء سے سنتے ہوں گے۔ حضرت غزالی زمان اس کو جو ہے وہ حیات النبی کے لیے، مجھے بڑا اچھا لگا ان کا نقطہ، حیات النبی کے ثبوت پہ پیش کیا، کہا کہ یہ حیات النبی کی دلیل ہے۔ کہا وہ کیسے، یہ حیات النبی کی دلیل کیسے بنے گی؟ انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی، کہا اللہ فرما رہا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ ہم نے مومنین پر احسان کیا کہ انہیں اپنا رسول عطا فرمایا۔ کہا اللہ بے نیاز ہے، احسان نہیں جتاتا، سب کچھ دیا احسان نہیں جتایا، حبیب کو بھیج کے، حبیب کو بھیجنے کے بعد بے نیاز ہونے کے باوجود بے نیاز ہے لیکن احسان جتا رہا ہے۔ کہا سوال یہ ہے کہ اللہ کن پر احسان جتا رہا ہے؟ صرف صحابہ پر؟ کہا نہیں، مومنین پر۔ کہا قیامت تک آنے والے مومنین پر؟ کہا بالکل۔ آپ بتاؤ حضور کی آمد آپ پر احسان ہے یا نہیں ہے؟ مجھ پر احسان ہے یا نہیں ہے؟ ابھی کوئی کہتا ہے نہیں ہے تو اللہ مومنوں سے کہہ رہا ہے کہ ہم نے مومنین پر احسان فرمایا کہ ان میں اپنے حبیب کو بھیجا۔ حضرت غزالی زمانے میں بڑی خوبصورت بات کی، کہا سوال یہ ہے کہ اللہ جب احسان جتا رہا ہے مومنین پر کہ ہم نے مومنوں پر احسان کیا اپنے حبیب کو بھیج کے، تو یہ صرف صحابہ پہ تو نہیں ہے، ہم پہ بھی احسان جتا رہا ہے اور آج تک احسان جتا رہا ہے۔ کہا اگر احسان ہی مر چکا ہے، اگر احسان ہی موجود نہیں ہے تو پھر جتا کیا رہا ہے؟ اگر جتا رہا ہے، آج بھی جتا رہا ہے، قیامت تک جتا رہا ہے، تو غزالی ازما کہتے ہیں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دور آتے رہیں گے، دور جاتے رہیں گے، قومیں آتی رہے گی، قومیں جاتی رہے گی، اللہ ہر قوم کو کہہ رہا ہے میرا رسول تم میں زندہ جلوگر ہے اور یہ میرا تم پہ احسان عظیم ہے، اس کو احسان مانو۔ آپ کو پتا ہے سوشل میڈیا پہ بھی ڈنگوسڑے مارنے والوں کی تعداد کم نہیں ہے۔ بھائی زندہ ہیں تو نظر کیوں نہیں آتے؟ زندہ ہیں تو نظر کیوں نہیں آتے؟ ان کو بولنا، ہجرت کی رات جب رسول اللہ علیہ السلام اپنے محل مبارک سے نکل رہے تھے نا، 40 کافر رسول اللہ کے دروازے پہ کھڑے تھے۔ رسول اللہ چھپ چھپا کے نہیں نکلے، رسول اللہ اپنے محل مبارک سے نکلتے ہیں اپنی شان و شوکت کے ساتھ، مٹی اٹھاتے ہیں ہوا میں پھینکتے ہیں۔ یہاں بھی شان دیکھو، مٹی کون پھینک رہا ہے؟ حضور پھینک رہے ہیں، اور اللہ قرآن نازل فرما رہا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا۔ یہ مٹی حبیب نہیں پھینک رہے، یہ مٹی تو اللہ نے پھینکی ہے۔ ہوتا کیا ہے، وہ سارے اندھے ہو جاتے ہیں، حضور سامنے سے گزر جاتے ہیں، وہ سارے دروازے پہ کھڑے ہیں، حضور کو دیکھ نہیں پاتے۔ کہا زندہ ہے تو نظر کیوں نہیں آتے؟ میں کہا تمہارے پردادا حضور کے سامنے سے نکل گئے تھے ہجرت کی رات، ان کو سامنے نظر نہیں آئے، تمہیں فیصلہ آباد میں نظر آئے؟ بتائیے زندہ ہے تو ہر سال عمر بھی بڑھایا کرو نا، زندہ ہے تو عمر کیوں نہیں بڑھاتے؟ کہتے ہو 63 برس، ہر سال عمر بڑھایا کرو اگر زندہ ہے تو۔ میں نے کہا زندہ ہے لیکن عمر وہ کی نہیں جائے گی۔ کہا نہیں، یہاں پکڑے گئے عمر وہی ہوگی جو زندہ رہے، پھر تم عمر کیوں نہیں بڑھاتے اگر زندہ ہے؟ میں نے کہا آپ کی عمر کتنی ہے؟ کہا اتنے سال۔ میں نے کہا ایگزیکٹ بتاؤ، سالگرہ کا دن ڈھونڈا جس دن وہ بوجھ مبارک دنیا میں آیا، سمجھ آئی؟ وہ دن ڈھونڈا اور پھر کہا اتنے سال، اتنے مہینے، اتنے دن۔ میں نے کہا نہیں، غلط بتا رہے ہو۔ کہا ہمارے ابا بڑے سمجھدار آدمی تھے۔ سمجھ آ گئی؟ میں نے کہا وہ تو ہمیں نہیں پتا، آپ کی تربیت تو ایسی نظر نہیں آ رہی، آپ کا عقیدہ تو اس کی الگ گواہی دے رہا ہے، لیکن چلو سمجھدار تو ہوں گے۔ کہا بڑے سمجھدار آدمی تھے، ایک اور ایک ڈیٹ لکھی تھی میری پیدائش کی۔ میں نے کہا نہیں، پھر بھی غلط بتا رہے ہو۔
کہا اتنے ہی سال ہے، اتنے سال، اتنے مہینے، اتنے دن۔ میں نے کہا یہ بتاؤ 4 مہینے بعد تو ماں کے پیٹ میں زندگی آ جاتی ہے، 5 مہینے اپنی ماں کو جو پیٹ میں تنگ کیا رکھا، کیا مردہ پیدا ہوئے تھے؟ ہاں ماں کے پیٹ سے زندہ پیدا ہوا تھا۔ میں نے کہا جب زندہ تھے تو گنتے کیوں نہیں؟ کہا گنتے اس لیے نہیں کیونکہ اصول یہ ہے ماں کے پیٹ میں زندہ تھے، لیکن گنیں گے وہ جو لوگوں کو دکھتے رہے۔ میں نے کہا جب تیرے جیسے بے شکلے کی زندگی میں ایسا وقت ہے جو گلا نہیں جائے گا، لیکن تو زندہ تھا تو امام الانبیاء کی بھی اب زندگی گنتے وہ ہے جو دیکھ کے لوگ صحابی بن جاتے تھے، ورنہ حضور آج بھی زندہ ہے۔ جب کچھ نہیں بچے گا اس وقت بھی یا خدا ہوگا یا میرا مصطفیٰ۔ تمہیں یہ سمجھ نہیں آتا، تمہیں یہ سمجھ نہیں آتا۔ ابھی یہ میرا بھائی غلام مصطفیٰ پڑھ رہا تھا نا کہ آپ زندہ ہے واللہ، ایک بار ہاتھ اٹھا کے بولو آپ زندہ ہے واللہ۔ ایسا نہیں یار، ہاتھ اٹھا کے بولو آپ زندہ ہے واللہ۔ تسی کراتے تھکے ہو، تمہیں پتا ہوئے گا میں پیچھے 3 مہینے مستقل سفر سے، امریکہ سے، پھر برطانیہ سے، یورپ سے ہوتا ہوا جس دن سے یہاں سے پہنچا پنجاب میں مستقل سفر پہ ہو۔ تھکاوٹ، ذکر مصطفیٰ تھکاتا تو نہیں ہے، ذکر مصطفیٰ تو تھکاوٹ دور کرتا ہے۔ جب صدیق اکبر کو مارا نا مشرکوں نے، ہڈیاں توڑ دی صدیق اکبر کی، صدیق اکبر بے ہوش ہو گئے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم سمجھے ابو بکر کا وصال ہو گیا ہے۔ صدیق اکبر کی والدہ کہتی ہے رات گئے صدیق اکبر کو ہوش آیا، اٹھتے ہی کہتے ہیں بتاؤ میرا مصطفیٰ کہاں ہے؟ صدیق اکبر کی والدہ نے کہا ابو بکر آرام کر لو، ٹھیک ہوگی تمہارے مدبی کے بعد بھیج دیں گے۔ کہا لا، ہمیں آرام دوا سے نہیں آتا، ہمیں آرام دیدار مصطفیٰ سے آتا ہے۔ ایک بار ہاتھ اٹھا کے کہو آپ زندہ ہے واللہ۔ اور فیصلہ آبادیوں کنجوسی نہ کرو، ہاتھوں کو اٹھا کے کہو آپ زندہ ہے واللہ، آپ زندہ ہے واللہ، آپ زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ آخری بات سن لو، آپ بھی زندہ ہے، آج زندہ ہے۔ میں نے کہا تمہیں اس میں حیرت ہو رہی ہے، آج تو زندہ ہے ہی ہے۔ ایک اگلی بات بتاؤں، سنو گے یا بس کر دوں؟ کون کون سننا چاہتا ہے ذرا ہاتھ اٹھائیں۔ آپ کو پتا ہے مصطفیٰ تب بھی زندہ تھے جب ولادت بھی نہیں ہوئی تھی۔ اصل کیا ہے صرف اتنا پتا ہے حضور کی اصل کیا؟ اب لوگ کہتے ہیں حضور بشر نہیں ہے، خدا کا واسطہ ہے خود پڑھ لکھ کے کسی سے عقیدہ سیکھ کے بیان کیا کرو۔ حضور کی بشریت کا انکار قرآن کی نص کا انکار ہو جائے گا۔ حضور بشر ہیں، اہل سنت میں کسی نے، اکابر نے، کسی نے حضور کے بشر ہونے کا انکار نہیں کیا۔ یہ دیکھو نا یار، سائنس پڑھتے ہیں میتھمیٹکس والے سے، میتھمیٹکس پڑھتے ہیں کیمسٹری والے کے پاس جا کے، سنی حضور کا بشر نہیں مانتے۔ کہاں سے آ رہا ہے؟ کس نے بتایا؟ ہماری مسجد کے مولوی صاحب نے بتایا۔ میں نے کہا مولوی صاحب سنی ہے؟ کہا نہیں۔ تو میں نے کہا سنیوں کا عقیدہ سنیوں سے پوچھو، کیا خیال ہے؟ سنیوں کا کیا عقیدہ ہے ہم سے پوچھو نا۔ ہم حضور کی بشریت کا انکار نہیں کرتے، ہم حضور کا بشر مانتے ہیں، لیکن ہمارا یہ عقیدہ ہے لباس بشر 1450 سال پہلے اتحاد کے ساتھ آئے حضور، حضور کی اصل نور ہے، نور بن کے حضور تب بھی موجود تھا جب آدم کا جسم مٹی اور پانی میں تھا۔ اس پر ایک بات سن لو، حضور تب بھی زندہ جب ابھی ولادت بھی نہیں ہوئی۔ یہ جو اللہ نے فرمایا نا یا ایھا النبی انا ارسلناک کا شاہدہ، یہاں کاف ضمیر ذوالحال ہے۔ جیسے اگر کوئی کہے رأیت زیدًا راکبًا، میں نے زید کو دیکھا، غور سے سننا تاکہ سمجھ پاؤ، رأیت زیدًا راکبًا، میں نے زید کو دیکھا اس حال میں کہ وہ سوار تھا۔ اب اگر کوئی پوچھے دائیں جانب سے سوار ہوا یا بائیں جانب سے سوار ہوا تو کہا جائے گا بے وقوف، گرامر پڑھتا نا۔ یہاں کاف ضمیر ذوالحال بتا رہی ہے نا کہ اس حال میں دیکھا کہ پہلے سے سوار تھا، تو پتا چلا میں نے ابھی دیکھا، مجھے نہیں پتا کہ وہ جڑا والا سے سوال ہوا تھا یا گجرا والا سے سوار ہوا تھا، میں نے تو اب بھی دیکھا زید کو فیصلہ آباد میں، اور اس حال میں دیکھا رأیت زید راکبًا کہ زید میں نے دیکھا تو سوار تھا۔ تو کیا پتا چل رہا ہے کہ میں نے ابھی دیکھا، زید میرے دیکھنے سے پہلے کا سوار تھا۔ کہا انا ارسلناک کا شاہدہ، حبیب اس شان سے بھیجا کہ شاہد بنا کے بھیجا۔ آسان کرتا ہوں، اللہ نے قرآن میں فرمایا ہم ہر امت کو لائیں گے ایک گواہ کے ساتھ، حبیب علیہ السلام آپ کی گواہی ہر ایک کے حق میں قبول فرمائیں گے۔ بخاری میں موجود ہے،
حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ اکبر، قیامت کے دن امتیں اللہ تعالیٰ کے حضور کہیں گے یا اللہ نبیوں نے تو ہم تک پیغام پہنچایا ہی نہیں. پوچھا تو جائے گا نا سب سے کہ بندے دے پتر کیوں نہیں بڑھے؟ یا اللہ ہم تک تو نبیوں نے پیغام پہنچایا ہی نہیں. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نبیوں سے پوچھے گا تم نے پیغام پہنچایا؟ تمام عرض کریں گے یا اللہ ہاں ہم نے ذمہ داری پوری کی. اللہ فرمائے گا کوئی گواہ ہے؟ یا اللہ تیرے حبیب اور ان کی امت گواہ ہے. اب امت نے تو حضور کے بتانے پہ ہی گواہی دینی ہے نا. اصل بات یہ ہے کہ حضور گواہ. اللہ اکبر. حضور فرماتے ہیں میں گواہی دوں گا، اور بخاری کی حدیث حضور فرماتے ہیں میری گواہی سب کے حق میں قبول کی جائے. میں کل بھی سے اشارتاً بات کی تھی کسی جگہ پر. اللہ. اب سوال یہ بنتا ہے حضور سب کی گواہی دیں گے. مثال کے طور پہ یہ فیصل صاحب کہیں کہ میں نے آج سے 25 سال پہلے محفل کروائی تھی اور اس میں یہ ہوا. لوگ پوچھیں گواہ، یہ بولے غلام مصطفیٰ. غلام مصطفیٰ گواہ ہے. غلام مصطفیٰ کو میں گواہی کے طور پہ پیش کرتا ہوں. بولیں گے عقل کو ہاتھ مارو فیصل صاحب، کیا ہو گیا؟ سمجھدار آدمی دکھتے ہو، یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ بولیں گے غلام مصطفیٰ گواہی نہیں دے سکتا. کہا گواہی دے سکتا ہے لیکن 25 سال اپنی عمر نہیں ہے تو 25 سال پرانی محفل کی گواہی کیسے دے گا؟ تو ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں میلاد 1400 سال پہلے ہوا، گواہی آدم کی دیں گے، گواہی موسیٰ کی دیں گے، گواہی ابراہیم کی دیں گے، گواہی عیسیٰ کی دیں گے. تو مان لو نا لباس سے بشریت 1450 سال پہلے آیا ہے. اصل نور ہے. نور بن کے ہر نبی کے دور میں حاضر بھی تھے اور ناظر بھی تھے. میرے آقا زندہ ہے. ہاتھ اٹھا کے بولو ہمارے آقا زندہ ہے. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو رسول اللہ علیہ السلام کی ذات اقدس پر اپنے عقیدہ مضبوط رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو مضبوط عقیدہ ذات رسالت پہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں بد عقیدہ لوگوں سے اور ان کی بد عقیدگی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. یاد رکھنا سنی عقیدہ توحید میں مضبوط ہوتا ہے، سنی عقیدہ رسالت میں مضبوط ہوتا ہے، سنی حضور کی ہر شان کو قبول کرتا ہے، سنی حضور کے صحابہ کے معاملے میں بھی مضبوط عقیدہ رکھتا ہے. خبردار، سنی وہی ہوتا ہے جو حضور کے ہر صحابی کا احترام کرتا ہے، حضور کے ایک ایک صحابی کی جوتیاں اپنے سر کا تاج سمجھتا ہے. کسی ایک صحابی پہ بھونکنے والا، کسی ایک صحابی کے خلاف بکواس کرنے والا، کسی ایک صحابی کے بارے میں بھی 2 ٹکے کا آج کا کوئی بندہ پھلک لگانے والا، کسی ایک صحابی کے بارے میں بھی بک بک کرنے والا خارج اہل سنت ہو جاتا ہے، روافض میں چلا جاتا ہے، وہ سنی نہیں رہتا. پھر خلافت کی ترتیب کو افضلیت کی ترتیب ماننا یہ سنیت کے لیے ضروری ہے. بالخصوص شیخین قریبین کو یعنی بالخصوص یہ ماننا کہ افضل البشر بعد از انبیاء صدیق اکبر ہے، پھر سیدنا فاروق اعظم. یہ ماننا بغیر انسان سنی ہو نہیں سکتا. اور ائمہ اربعہ کا یہی موقف ہے. امام ابو حنیفہ کا، امام شافعی کا، امام احمد بن حنبل کا، امام مالک کا یہی موقف ہے کہ جو خلافت کی ترتیب ہے وہی افضلیت کی ترتیب ہے. اور افضلیت صدیق اکبر کا انکار کرنے والا بھی صرف احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک ہی نہیں، صرف شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک ہی نہیں، بلکہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک بھی افضلیت کا منکر جو تفضیلی ہوتا ہے وہ خوارج میں وہ تفضیلی ہو جاتا ہے، اور تفضیلی بھی روافض کی طرف لے کے جاتے ہیں. روافض کی ہی قسم ہوتے ہیں، وہ تفضیلی ہو جاتا ہے. اہل سنت نہیں رہ سکتا. اہل سنت میں رہنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان صحابہ میں افضلیت کی بھی جو ترتیب اہل سنت کے ہاں اعلی حضرت نے بیان کی، مجدد الفسانی نے بیان کی، امام ابو حنیفہ نے بیان کی، ابو منصور ماتریدی نے بیان کی، اس کے آگے سر تسلیم خم کرنے. اور پھر سنی اہل بیت کا ادب کرتا ہے، سنی اہل بیت کی جوتیوں کو اپنا سر کا تاج بناتا ہے، سنی اہل بیت کا ایسے ادب کرتا ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، آپ ہیں عین نور، آپ کا سب گھرانہ نور کا. مجدد الفسانی کہتے ہیں اہل بیت کی محبت بھی جو ہے وہ اتنی اہمیت ہے، اتنی اہم ہے کہ قرآن کی نص قطعی سے امت پر فرض کی گئی ہے. اہل بیت سے محبت کرنا بھی جو ہے وہ امت پر فرض کیا گیا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو رسول اللہ علیہ السلام کا وفادار رکھے اور مسلک حق اہل سنہ و جماعت پہ قائم